قرآن اور سنت نے مال و دولت کو اور ذرائع معیشت کو ان کو امانت اور نیابت سے تعبیر کیا تھا۔ تصور کی تبدیلی یہ آئی کہ امانت اور نیابت کی بجائے یعنی مالک اور مال، اس کا باہمی رشتہ امانت اور نیابت کا تھا۔ وہ ٹرسٹی تھا اور وائس چیرنٹ تھا، اور امین اور نائب آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی چیز قبضے تصرف میں دی جاتی ہے تاکہ وہ مالک کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اسے استعمال کرے اور تصرف میں لائے۔ یہ تصور تھا معاشی زندگی کا، مال و دولت اور ذرائع معیشت کے بارے میں جو قرآن اور حدیث نے اور اسلام نے دیا تھا۔ تبدیلی معاشی فکر میں یہ پیدا کی گئی کہ اس امانت اور نیابت کے تصور کو ملکیت مطلقہ کے تصور سے بدل دیا۔ قرآن مجید نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تمہیں اللہ نے اپنا محض نائب مقرر کیا ہے، نائب بنایا ہے۔ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ملک کا معنی آدمی کے حق میں یہی ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھانے میں دوسرے سے زیادہ حق رکھتا ہے، بس یہ ملکیت کا معنی۔ اب میں جو خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تغیر یہ آیا، بڑی حقیقی اور سچ پر مبنی اور کڑوی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ معیشت کے باب میں جو قرآنی اور نبوی تصور تھا اس کو ہٹا کر اس کی جگہ فقہی تصور نے لے لی۔ تو ہم نے تصور بدل دیا، قرآنی اور نبوی تصور معیشت کا جو انقلاب کے لیے تھا اس کی جگہ فقہی تصور نے لے لی۔ اب اس تصور پر اگر کریں گے اکتفا اور قرآنی اور نبوی تصور کی طرف آئیں گے نہیں تو 100 سال بھی گزر جائیں انقلاب نہیں آ سکتا، یہ سٹیٹس کو مینٹین ہوگا۔ اس دوسرا تصور میں تبدیلی آئی کہ اہل ثروت پر سے، جو مال و دولت رکھنے والے لوگ تھے نا اہل ثروت، ان پر اسلام نے معاشرے کی معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ دوسری تبدیلی یہ آئی کہ یہ ذمہ داری ان کے اوپر سے اٹھا دی گئی۔ جب امین اور نائب تھے تو ذمہ دار تھے، جب علل اطلاق مالک ہو گئے تو ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب جتنے حکام آئے تھے بس وہ فقط احکام ان کی انفرادی یا قانونی دائرے کے اندر، کچھ اخلاقی کچھ قانونی وہ احکام رہ گئے، اور وہ معاشرے کی کفالت کو نبھانا وہ ذمہ داری ان سے اٹھ گئی۔ اور جب ذہن غلامی اور محکومی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو، انقلاب آشنا ہو، تو پھر تعبیر اور ہو۔ جب قبول کر لیا اس ڈھانچے کو کہ معاشی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے تو حق کا معنی خود بخود بدل گیا۔ اب حق کا معنی ہو گیا اخلاقی حق، یا زکوٰۃ والا 2.5% حق، یا بعض نفلی نیکی مستحب درجے میں اضافی نیکی کے طور پہ مستحب حق، نیکی کر دو تو احسان ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ اور حق کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذمے ہے وہ حق وہ دینے کا پابند ہے، وہ خود دے تو بہتر، نہیں تو اس کا گریبان پکڑ کے لیا جا سکے۔ حقدار اگر لینے والے کا اتنا حق اس کے پاس نہ ہو تو یہ حق کیا ہوا، یہ مذاق ہوا۔ وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے قانون کے ہاتھوں سے لے سکے، یعنی قانونی طاقت اس کے حق میں ہے، اس کے پاس جو نہیں دے رہا وہ عدالت میں رجوع کرے اور عدالت اس کو حق دلائے۔ اہل ثروت پر معاشرے کی معاشی کفالت کی جو ذمہ داری تھی وہ اٹھ گئی، وہ ذمہ داری اٹھ گئی۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص ایماندار ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے رات۔ اب پھر وہی جس نے محکومی اور غلامی کی زندگی سے اور معاشی کفالت کے اٹھ جانے کے تصور سے ذہنی سازگاری کر لی ہو اس کی تعبیر اور ہوگی، اور جو اس تصور کو قبول نہیں کرتا، جو تصور بھی قرآن اور حدیث سے لینا چاہتا ہے اور اس کی شرح بھی حدیث سے لینا چاہتا ہے، وہ اس کو کیسے قبول کر لے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو ایماندار ہی ڈکلیئر نہیں کر رہے جو کھا کے پیٹ بھر کے سویا ہے اور پڑوسی اس کا بھوکا پڑا ہے، اور ہم مومن کی تعریفیں اور کرتے پھرتے۔ ہمارے نزدیک عمر بھر پڑوسی بھوکے مرتے رہیں اور کھا کے ہم خوب عیش کی نیند کرتے پھریں، اور صرف آنے والوں کو 10 15 20 50 100 بے زطاعت دے دے کے نام بری اپنی بناتے پھرتے رہیں سخاوت کی، اور ہم مومن رہیں، ہماری مومنانہ شہرت اور ہمارے ایمان کی دھومیں مچی رہے۔ قرآن اور حدیث ایسے تصور کو مسترد کرتے ہیں۔